جی السلام علیکم، میں روف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو ان دوستوں کو کہنا تھا جو چینل پہ نئے آتے ہیں وہ اگر چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کچھ دنوں کا گیپ آ گیا تھا آپ سے، میرا خیال 10-12 دن جو ہیں، اس کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی تھی۔ اپنی میری کوئی ذاتی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے میسیجز کیے، پوچھا، کامنٹس میں پوچھا، ذاتی طور پر میسیجز کیے کہ جناب کہ آپ کا ویلاگ جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہا۔ چلیں ایک تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ چاندی سے ہی ویلاگ کا جو ہے وہ ریگولر ویٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے دوستوں کو یہ کہنا ہے کہ جناب کچھ بھی ہو ڈیلی بنیادوں پر کوئی نہ کوئی آپ کو 8-10 منٹ کی بات کرنی چاہیے، کسی ایشو پہ، ٹاپک پہ، کوئی خبر ہو، کوئی سٹوری ہو، کوئی کامنٹ ہو، کوئی انالیسز ہو، ڈیولپمنٹس ہوں۔ تو یہ جو اس کو یوٹیوب کا ایک اپنا کلچر ہے، اپنا ایک انداز ہے، آپ کو ڈیلی بات کرنی چاہیے، کوشش کریں گے۔ لیکن سم ٹائم آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے بعد یہ گیپ جو ہے وہ یہ میری کچھ پرسنل مصروفیات تھیں ان کی وجہ سے آیا۔ بہرحال اب یہ کوشش کروں گا کہ اس کو ریگولر کیا جائے، لیکن پھر کوئی درمیان میں گیپ آ جائے تو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ بڑی 2-3 آپ کے ساتھ خبریں جو ہیں نا وہ آج جو اس میں شیئر کرنی ہے، خبریں ہیں بیسیکلی۔ مین تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہ ناراض ہیں پی ٹی ایم سے، صدر زرداری سے، نواز شریف صاحب سے، کہ دبئی میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ان کو نہیں بلایا گیا، بلکہ پی ٹی ایم کے اکثر لوگوں کو یہ شکایتیں ہیں کہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے دبئی میں کچھ بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، ڈسکشن کیے ہیں، ڈیبیٹ کی ہیں، اور ہمیں اس میں انوائٹ نہیں کیا گیا۔ اور اس سے یہ بھی تاثر ملا ان کو کہ شاید آپ لوگ جو ہیں جو آنے والا منتھ ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے بھی اپنے ویلاگز میں کہا تھا کہ مین جو فیصلے ہونے ہیں وہ آپ کے اس میں جولائی میں ہونے، جولائی میں جو فیصلے ہوں گے وہی آنے والا جو آپ کے اگلے 5 سال ہیں، یا آپ کے پاس جو وٹ ایور ٹائم ہے، الیکشن ہونے ہیں، عمران خان صاحب کا ایشو ہے، کون نگران وزیر اعظم ہوگا، صدر کون ہوگا، نئے کیا ایک آپ اسمبلی کی کیا صورتحال بنے گی، نیا پرائم منسٹر کیا ہوگا۔ تو میں نے یہ کہا تھا اور ابھی میں اس بات پہ قائم ہوں، اور ابھی سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ریپلز کریٹ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ جولائی کا مہینہ تھا کہ جولائی کے مہینے سے ہی آپ کی ساری چیزیں، سارے فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں۔ ایک تو بڑی جو اس میں جولائی میں بات سامنے آئی ہے، اور جو میٹنگ وہاں پہ اس میں بتائی جا رہی ہے کہ زرداری صاحب بھی تھے، اس میں بلاول بھی تھے، اس میں نواز شریف صاحب وغیرہ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں مین چیز جو ڈسکشن میں تھی وہ یہی تھی کہ آگے آنے والے یہ جو آپ کے منتھس ہیں، نگران وزیر اعظم اسپیشلی، وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ آپ کی کیئر ٹیکر حکومت جو ہوگی یہ آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ بعض یہ بھی کہہ رہے ہیں اسپیکولیشن ہے، ایک سٹیج پہ مطلب اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، میری یہ خبر ہے، ابھی بھی شاید اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ اس وقت کوئی ایسا پولیٹیکلی طور پر ٹرمائل نہیں ہونا چاہیے، الیکشنز ہوں یا اس کے نتیجے میں کوئی ایسی حکومت ہے کہ جو ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی ہے اس کو یہ کنٹینیو کیا جائے۔ جو پیکج ان کو ملا 9 مہینے کا ایک ونڈو ملی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم طریقے سے اس کو یوز کیا جائے۔ سو ابھی بھی وہ اس پہ انسلٹن ہے کہ کیا یہ جو الیکشن ہے ان کو ہونا چاہیے، 1 سال مزید ایکسٹینشن ان کو مل جانی چاہیے، پوری اکنامک ریفارمز کرنے کے بعد اب پھر الیکشن کریں۔ ابھی بھی اس پہ ڈیبیٹ وغیرہ تھی، لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ قائل ہیں کہ نہیں، الیکشن جو ہمیں ابھی کرانے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی بھی اپنی ایک رائے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں فضل الرحمان صاحب بڑے قریب ہیں آصف علی زرداری صاحب کے، جو خبر آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے ان کے قریب ہیں۔ اچانک ان کو یہ گلہ کیوں پیدا ہو گیا کہ دبئی میں ملاقات ہوئی اور مجھے نہیں بلایا گیا، اور جو مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہاں پہ ہمیں اسے آؤٹ رکھا گیا ہے؟ اور ایک چیز، دوسری چیز یہ تو مولانا صاحب کے بغیر چلتے نہیں تھے، اسٹریٹ پاور تو مولانا صاحب کے پاس تھی، تو پھر اچانک کیا ہوا کہ جناب اس وقت آصف علی زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب جو بھی ہوں، انہوں نے مولانا صاحب کو اپنی اس سے وہ جو اس میں کچن کیبنٹ کے ہیں، کچن کیبنٹ چلیں ایک اور اس میں ٹرم میں استعمال ہوتا ہے، کیا جو ان کا قریبی سرکل تھا 3 کا ٹریکا تھا، تو انہوں نے اس میں سے نکال دیا ہے، مولانا صاحب کو سائڈ لائن کر دیا ہے، اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ سیاست میں جیسے کہتے ہیں اٹس آل اباؤٹ آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، جب تک انٹرسٹ ہیں تو آپ ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، کامریڈ بھی ہیں، جو ہی انٹرسٹ ختم ہو جائیں پھر یہی کام ہوتا ہے تو کون اور میں کون والے صاحب۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ضرورت تھی، ان کی یوٹیلٹی تھی، وہ نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کے نزدیک ختم ہو کے ان کے بغیر تو جل سے نہیں ہوتے تھے؟ جیسے میں نے کہا ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں تھی، زرداری صاحب کے پاس کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے پنجاب میں۔ ایسے ہم نے پی ایم ایل نواز کو دیکھا، وہ کہ بہت بڑے وہ جل سے جلوس کرنے میں، مینس کہ کوئی اسٹریٹ پہ لوگ لانے میں ناکام رہی ہے۔ کوئی ماضی میں جو بھی کچھ ایکٹیویٹی ہمیں نظر آئی تھی وہ مولانا فضل الرحمان تھے، ان کے لوگ تھے۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا لانگ مارچ جو انہوں نے کوئٹہ سے شروع کیا تھا تو اس میں مولانا کے لوگ تھے۔ کہیں پہ آپ کو لاہور میں یا جو مین آپ کا سینٹر تھے وہاں پہ آپ کو نواز شریف صاحب کے لوگ نظر نہیں آئے تھے، اور لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب تو باہر ہیں، لیکن یہاں پر بیٹھ کر جو زیادہ ایک ان کا امپیکٹ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو اگر کسی نے چیلنج دیا ہوا ہے وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔
اور پھر ان کی ہم نے دیکھا کہ سپورٹ وغیرہ لے کر بھی ان کی حکومت بنائی گئی، یا جو کچھ ہوا یو نو آلریڈی۔ اب کیا ہوا، اب کیا ہے، ایک ایسی ضرورت پڑی ہے کہ مولانا صاحب مجبور ہو گئے ہیں کہ جناب یہ کہنے پہ کہ دبئی میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس پہ ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں، اس پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ملاقات کر رہے ہیں ان سے مولانا صاحب کو منانے کے لیے۔ اب خبر کیا ہے اس میں؟ خبر یہ ہے کہ اس وقت جیسے بندر بانٹ ہو رہے، سیاستدان کرتے ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، میرے حصے میں کیا ہوئے گا۔ اب جو اہم چیز ہے وہ یہ جو الیکشن کے بعد ہے، ایک تو پیپلز پارٹی اور ان کے زرداری صاحب اور یہ نواز شریف صاحب کے درمیان اس بات پہ اختلاف ہے کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا۔ زرداری صاحب کی کوشش ہے، سب جانتے ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کہیں سے، مطلب وہ کہتے ہیں میجیشین کی طرح میں نے ہیڈس میں سے ایک وزیر اعظم نکال کر دے دیا، شہباز شریف صاحب بن کے، کوئی چانسز نہیں تھے، ہم نے بنا دیے، 1.5 سال آپ نے زیادہ، بلکہ 1.5 سال سے زیادہ آپ نے وزیر اعظم رہ لیا، سو اگلی باری جو ہے وہ بلاول کی ہونی چاہیے، یہ ان کی کنٹینشن ہے۔ پھر اس دوران میں انہوں نے شریف خاندان نے اپنے کیسز بھی سیٹل کرا لیے، واپسیاں بھی ہو گئیں، بری بھی ہو گئے، ان کے سارے مقدمے ختم ہو گئے، بلکہ ان کو جو پیسے ملنے تھے ان کے سیز ہوئے تھے نیب نے، جیسے ڈار صاحب کو 50 کروڑ کیا تو وہ بھی مل گئے، تو پورے شریف خاندان کو وزارتیں بھی مل گئیں، ان کو وزیر اعظم بھی مل گئے، کیسز بھی ختم ہو گئے، بچے بھی واپس آ گئے، ڈار صاحب بھی واپس آ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ تو اب آپ جو اگلی باری وہ ہمیں دیں، ان کی اس پہ ہے۔ پھر وہ نواز شریف صاحب درمیان میں آ گئے، وہ ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چوتھی دفعہ میں وزیر اعظم بنوں گا، مجھے ہٹایا گیا تھا وزیر اعظم کی کرسی سے، مجھے گھسیٹ کر لے گئے تھے، گرفتار ساری گھسیٹ کے، تو وہ 99 میں لے کر گئے تھے جو اس وقت کے فوجی جنرل تھے، تو مجھے یہاں سے سپریم کورٹ کے ذریعے انہوں نے ڈسکوالیفائی کرا کے پھر جیل میں ڈال دیا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ۔ اب مجھے وہیں سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے مجھے وہ لے کر گئے، وہ چوتھی دفعہ کے امیدوار ہیں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو کچھ ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں نہیں شہباز شریف صاحب ٹھیک ہیں، ان کو وزیر اعظم کنٹینیو کرانا چاہیے، وہ تو کل کی کل دیکھیں گے شریف خاندان اس پہ کیا کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی انہیں فیل ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ سے انہوں نے وہ بھی لینی ہے، وہ جا کر وہ جو انہوں نے لا چینج کروایا ہے کہ یہ نااہلی جو ہے مستقل نہیں ہوگی، 5 سال کے لیے ہوگی، سو انہیں لگتا ہے کہ یہ موقع ہے میں نااہلی ختم کرا کے 4 سال کے لیے میں یہ پانچ، سو اس میں زرداری صاحب اپنے بیٹے کو بنوانا چاہتے ہیں۔ وہ شریف خاندان جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب واپسی کرنا چاہتے ہیں چوتھی دفعہ۔ مولانا صاحب کے لیے اس میں کیا ہے؟ سوال ہے نا، بھی مولانا صاحب آپ کے پارٹنرز ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، انہوں نے ہر جگہ آپ کا ساتھ دیا، تقریریں کی، عمران خان صاحب کو متھا لگائے رکھا، ٹکر دیے رکھی، اب وہ کدھر ہیں؟ اب آپ آپس میں بیٹھ گئے کرنے کے لیے، اب آپ کو فیل ہوتے الیکشن جو ہے یہ جہاں پہ پیپلز پارٹی نواز شریف نے الیکشن لڑنے، وہاں تو مولانا صاحب کی اتنی زیادہ پریزنس نہیں ہے، ان کی کے پی میں یا بلوچستان میں ہو سکتی ہے، سندھ یا پنجاب میں تو ان کی نہیں ہے، امپورٹنس نہیں ہے۔ کل کی کل دیکھیں گے الیکشن وہ جیت کر رہیں گے، اگر ان کے لوگ ہوں گے اور الائنس بنے گا تو پھر اس کے مطابق کہتے ہیں نا ایک محاورے میں حصہ بقدر جسا، تو کل کو دیکھ لیں کہ مولانا صاحب کو ہم نے کیا دینا ہے، کتنے ووٹ ہیں ان کے پاس، کتنے ہمارے لیے یوزفل ہیں یا نہیں ہیں۔ سو ابھی سے کیوں ہم مولانا صاحب کو مذاکرات میں شامل کریں کہ آپ آئیں اور اپنا بتائیں آپ کو ہم الیکشن کے بعد کیا دیں گے۔ لہٰذا سارا جو کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں ان دونوں پہ ہو رہا ہے۔ اصل جو چیز ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے وہ ہے صدارت۔ عارف الوی صاحب آپ کو پتہ ریٹائر ہو رہے ستمبر میں، اس کے بعد زیادہ چانسز یہ ہیں کہ نئے الیکشن جو ہیں صدر کے لیے وہ نئی اسمبلی کے ذریعے کرائے جائیں گے، موجودہ کے ذریعے شاید نہ کرائے جائیں، کیونکہ 2 اسمبلیاں تو ایگزسٹ نہیں کرتی اس وقت، اس میں پنجاب میں اسمبلی نہیں ہے، کے پی میں نہیں ہے، سو یہ زیادہ چانسز ہیں کہ نئے الیکشن جو ہیں نئے اس کے بعد ہوں گے، اس میں نئے جنرل الیکشن کے بعد نئے صدر کا انتخاب کیا جائے گا، تاکہ اس کی مورل لیگل ایک پولیٹیکل جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ فل فلیج پریزیڈنٹ آئے، نئی اسمبلیوں سے ووٹ لے رہے ہیں۔ اس کے لیے میرے یہ ذرائع بتا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے کین ہیں، وہ اس کے امیدوار ہیں کہ صدارت کی وہ جو کرسی ہے وہ انہیں پیش کی جائے کہ آپ بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ بن گئے، اس کے بعد یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، آپ لوگوں کو سب کچھ مل گیا، تو ہمارے پاس جے جو اے کے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے سے گورنر کی سیٹ دے دی ہیں یا آپ نے 2-4 وزیر بنا دیے ہمارے، اور ہمارا بہت زیادہ عمران خان کے فال میں کنٹریبیوشن ہے۔ لہٰذا مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے صدارت کی کرسی دی جائے، مجھے صدر کے لیے نامینیٹ کرے، پی ڈی ایم اگلا پریزیڈنٹ کرے۔ یہ آپ کے ساتھ جو میرے تک اس وقت خبر پہنچی، لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ میں صدر بنوں۔ سو اس وقت زرداری صاحب بھی صدر بننا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی صدر بننا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پریزنس ہے، ہم نے ان کو وزیر اعظم کے لیے ہم نے قربانی دی ہے۔ جب وزیر اعظم آپ کا بن گیا، ہم نے پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ آپ کو بنا دیا تھا اس حمزہ شہباز کو، تو اس کے بعد ہمارے پاس جو بڑا شیئر آنا چاہیے وہ پریزیڈنٹ کا آنا چاہیے۔ اور زرداری صاحب ایک دفعہ پھر وہ پریزیڈنسی میں جانا چاہتے ہیں، پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا
یہ حصہ جو ہے نا یہ چیئر یہ میرے حصے میں آنے چاہیے. شریف خاندان جو ہے دوسری طرف وہ کمفرٹیبل رہے گا یا فیل کرتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے اگر زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنتے ہیں اور اس کے بعد یا نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی سپورٹ کرنے پہ تیار ہوتی ہے اور بلاول کو پیچھے کر لیتی ہے, تو یہاں پہ ان دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے بلاول کو وزیر اعظم نہ بنائیں, وہ وزیر خارجہ کے طور پر رہے, پاور شیئرنگ کریں, یہاں پہ پھر اس کے بعد شہباز شریف یا نواز شریف ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں, تو زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر کی سیٹ جو ہے نا وہاں پر آ جائیں. سو وہاں پہ اپنے آپ کو اس وقت نواز لیگ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے. وہ مولانا کے ساتھ کمفرٹیبل لیول جو ہے وہ نہیں ہے. ایک تو صاف ظاہر ان کی اپنی ایک فلاسفی ہے, ان کا ایک اپنا ایک پولیٹیکل ایک رول ہے, طالبان کے حوالے سے ان کی پالیسیز رہی ہیں, یا ان کا مذہبی ایک ان کا نقطہ نظر ہے جو شاید وہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, کیونکہ آپ کا سپریم کمانڈر جو ہے وہ بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے پاکستان آرمی کا, اس کے بھی مسائل ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایز سپریم کمانڈر کے طور پر ان کو وہ کرے, ان کو اپریشیٹ کرے. سو شاید اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی. اسٹیبلشمنٹ زرداری صاحب کو پسند کرتے کہ زرداری صاحب کو پنگے لینے والے نہیں ہیں, کوئی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنے والا نہیں. شہباز شریف اور زرداری صاحب اس لیے بھی پاپولر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ یہ زیادہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے, زیادہ ماچو نہیں بنتے, زیادہ بہادری دکھانے کی کوشش نہیں کرتے, زیادہ اپنے آپ کو بلے بلے واہ واہ میں نہیں پڑتے, واہ جی پایا گیا جی, واہ جی کڑا کے کٹا دیتے ہیں, واہ جی ڈٹ گیا جی, واہ جی کھڑا ہو گیا. یہ دونوں کا کہتے ہیں مزاج نہیں ہے, نہ زرداری صاحب کا نہ شہباز شریف کا. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بزنس ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب میں بھی پھڈے بازی والی وہ سمجھتے ہیں عادت ہے, عمران خان صاحب کی تو ہم نے دیکھ لیا. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ارینجمنٹ سوٹ کریں گے جی ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں اور زرداری صاحب صدر بن جائیں, اور باقی آپ پاور شیئرنگ کر لیں اور سموتھ ایک آپ ٹرانزیشن جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. لیکن مولانا صاحب جو ہیں اس بات کو وہ بنائے بیٹھے ہیں کہ نہیں صدارت جو ہے نا وہ میری طرف آنی چاہیے. سو یہ ماضی میں ہم نے دیکھا یہ زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی بڑی اچھی دوستی تھی, پولیٹیکل دوستی تھی, بلکہ ایک سٹیج میں 2002 میں زرداری صاحب تو تیار تھے مولانا کو وزیر اعظم بنایا جائے 2002 اکتوبر کے الیکشن کے بعد. بے نظیر بھٹو نہیں مانی تھی جس کی وجہ سے یہ بات نہیں چڑھ سکی تھی آگے. اب دیکھیں حالات بدلتے حالات کے ساتھ کہ زرداری صاحب اور مولانا جو ہیں ایک ہی کرسی کے لیے وہ کر رہے ہیں, وہ اس کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں. مولانا کو پہلے تھی کہ ان کو کے پی کے وغیرہ میں وزارت اعلیٰ مل جائے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں ووٹ لے کر مولانا کے لیے وزیر اعلیٰ اپنا بنوانا مشکل ہوگا, کیونکہ ابھی بھی وہاں پر عمران خان کی یا دیگر ان کی زیادہ سے ہے. سو مولانا جو ہیں اتنی سیٹیں وہاں سے نہیں نکال سکیں گے. سو ان حالات میں مولانا کو لگتا ہے کہ میں لیفٹ آؤٹ ہو رہا ہوں, کہ مجھے درمیان میں سے نکالا جا رہا ہے, کہ سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, کہ میری شاید ضرورت نہیں رہی ان کو, جو 4-5 سال ضرورت تھی ضرورت ختم ہو گئی ہے, ضرورت ختم ہوتے ہی مجھے اٹھا کے انہوں نے ڈمپ کر دیا. لہٰذا وہ شور شرابہ جو ہے انہوں نے ابھی سے شروع کر دیا ہے, اور ابھی سے کہنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ جو دبئی میں مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں, ہمیں نہیں بلایا گیا, اور ابھی سے وہ چاہتے ہیں کہ رولا ڈالا جائے نگران وزیر اعظم کی اس کی سلیکشن پہ, اس کے نامینیشن پہ, یا فیوچر کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ. سو دا اسٹوری از کہ مولانا صاحب پاکستان کے صدر بننا چاہتے ہیں, زرداری صاحب ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں, اور زیادہ ووٹنگ کا جو فیصلہ کرنا ہے وہ شریف فیملی نے کرنا ہے, اور شریف فیملی جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے وہ زرداری کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں رادر دین مولانا صاحب کو. دیکھتے ہیں مولانا صاحب اپنا یہ دباؤ رکھ کر کہ اگر صدارت ان کو نہیں ملتی اور کیا وہ لے سکتے ہیں ان ارینجمنٹ سے, کیا کیا ان کے لیے ہو سکتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں میں ہوں گے. لیکن پولیٹیکل کھیل جو ہے نا, جیسے میں نے کہا تھا جولائی کے مہینے سے شروع ہو گیا, آنے والے دنوں میں اگست میں دیکھیں گے, آگے ستمبر, اکتوبر, نومبر, تو بڑا کچھ ہونے والا رپورٹ. لیٹس سی.